ایسے مرد سے کبھی شادی مت کیجیے گا جس کے اندر یہ 3 خامیاں موجود ہوں گی: جسے غصہ بہت جلدی آتا ہو، جو کانوں کا کچا ہو، اور تیسرے نمبر پہ جو مماز بوائے ہو۔ کیونکہ ایسا مرد جو ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی اپنی بیوی کو نہیں سمجھ پاتا، اور نہ ہی اسے اچھی زندگی وہ دے سکتا ہے، بلکہ وہ اس بیچاری لڑکی کی زندگی صرف تباہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی ساری خواہشات، اس کے سارے خواب اور اس کے اندر کا جو سکون ہوتا ہے وہ سب ختم کر دینے کے اوپر قادر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ غصے والا جو مرد ہے نا، وہ بیوی کو محبت نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کو خوف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور کانوں کا کچا جو مرد ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی بات سننے کی بجائے دنیا والوں کی بات کے اوپر زیادہ کان دھرتا ہے اور ان کو ترجیح بھی دیتا ہے، اور رشتہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر مماز بوائے کی بات کی جائے تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کا نہیں ہو پائے گا۔ وہ گھر بسانے کی بجائے ہر بات میں اپنی ماں کا سایہ ڈھونڈتا رہے گا، اور بیوی کو ہمیشہ احساس تنہائی میں دھکیلتا رہے گا، اور یہ پھر بیوی کا ڈپریشن بن جاتا ہے۔ شادی، محبت، برداشت اور سمجھوتا، یہ ایسے مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ایک مرد خود ہی بالغ، مضبوط اور سمجھدار نہیں ہے تو وہ بیوی کو صرف رشتہ تو شاید دے سکتا ہے، مگر زندگی نہیں دے سکتا۔ ایسے رشتے میں عورت روز مرتی ہے، اس امید میں کہ شاید ایک دن اسے سمجھ آ جائے گی یا اسے بھی سنا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نابالغ ذہن اور بالغ رشتے کبھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ مماز بوائے کا ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ان کی ماں کی جو عزت ہوتی ہے نا، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت عجیب ہوتی ہے۔ اب وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا ڈیفینیشن آف ریسپیکٹنگ یور مدر کمز ایٹ دا کاسٹ آف ہیوملیٹنگ یور وائف۔ اور یہ غلط ہے، اس کو ماں کی عزت کرنا نہیں کہتے۔ اور جو بیٹا مماز بوائے ہے نا، وہ اس کے اندر یہ سنڈروم ہمیشہ پایا جاتا ہے، وہ شادی نہیں نبھا پائے گا، وہ چلا نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کی ماں ہر وقت ٹھیک ہے، یعنی his mother is always right for him۔ اب یہ والا جو سنڈروم ہے نا، یہ لٹرلی شادیاں تباہ کر رہا ہے، اور اکثر کلائنٹ مجھے یہ فیڈ بیک دیتے ہیں، دیکھیں آپ کی مدر کے ساتھ ساتھ آپ کی وائف کے بھی کچھ حقوق ہیں، اینڈ شی از دا مدر آف یور چلڈرن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ میری اس بات سے یہ مطلب بھی نکال لیتے ہیں کہ جی یہ کہتا ہے ماں کی عزت ہی نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ماں کی عزت نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی وائف کو ہر بار ذلیل نہ کیا کرو یار، جسٹ بیکاز کہ آپ خود سے یہ مینیج نہیں کر پا رہے ہو، یا وہ ڈیفینیشن آپ کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ پیار نہیں ہے، اٹ از ایموشنل امیچورٹی۔ اور میں جانتا ہوں بینگ اے سن از یور برتھ رائٹ، وہ آپ کا حق ہے، بٹ بینگ اے ہسبینڈ از یور کمٹمنٹ، جو آپ نے کی ہے۔ یہ فیئرنیس جو ہوتی ہے نا، آپ نے لے کے آنی ہے، یہی آپ کے کریکٹر کا ٹیسٹ ہے۔ اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ مائیں اکثر ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا ماں اکثر غلط ہوتی ہے، تو آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ جا کے ان کو بولنا شروع کر دیں، بٹ کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ آپ بیلنس کر سکیں اور آپ غلط کو ایٹ لیسٹ غلط کہہ سکیں۔ سو وی مین نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ہمارے اندر ہی جو ایک سنڈروم آ گیا ہے نا، ہمیں اس کو نکالنا ہے۔ ایسے رشتے نہیں نبھائے جائیں گے، مشکل ہو جائے گا بہت۔ ایک مرد کو تب تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک اس میں خود فیصلہ کرنے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ جو مرد بیوی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا نا، وہ گھر کبھی بسا نہیں کرتا۔ آپ کی ماں کی رسپیکٹ، آپ کے باپ کی رسپیکٹ، آپ کے بھائی کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن اپنی بیوی کا فیصلہ خود ہی کرنا چاہیے، وہی گھر بسا کرتے ہیں۔